ہمیں لگتا ہے کہ شاید بڑھاپا سفید ہوتے ہوئے بالوں یا جھریاں پڑتے ہوئے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن بڑھاپا تو یہ ہوتا ہے جب ہماری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں رہتے یا ہمارے اندر نئی خواہشات کا ہجوم نہیں رہتا۔ اور دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اختیار میں اگر ہو بھی جائیں تو قسمت کی مخالف ہوائیں ان کا رخ بدل دیتی ہیں، اور ہم وہی تتلی کے کچے رنگوں کی طرح ان کو اپنی ہتھیلیوں سے اترتا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانے فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ رب ذوالجلال بھی ہے؟ وقت کم ہے، دوڑ تیز رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اور جنت کی راہوں پہ بڑھتے جائیں۔ موت کی خبر کبھی بھی دستک دے سکتی ہے۔ ہر وقت تیار رہیں، کوشش میں رہیں، توبہ میں رہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ زندگی کی سماعتیں جتنی ہیں گزار تو لینی ہی ہیں، ان کو فضول نہیں گزارو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ وقت ہیں، یہ لمحات ہیں جنت کمانے کے۔ جلدی کرو اور دنیا کو دین کی خاطر، جنت کی خاطر انویسٹ کر دو۔ جنت کے سکون کے لیے دنیا کی تھکاوٹیں مول لو، جنت کے کہکہوں کے لیے دنیا کے غم سہو، اور ہر دم اللہ کے ہونے کی صحیح کرو، کیونکہ اللہ کے ساتھ زندگی کی ساری بہاریں ہیں۔ اس دنیا سے جاؤ گے تو ایک عجیب واقعہ ہوگا، یا تو تم ایک قید خانے سے چھوٹو گے اور اپنے سامنے کھلی فضا پاؤ گے، یا پھر ابھی تم آزاد پھرتے ہو اور یہاں سے نکلتے ہی ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے۔ ایک قید ضروری ہے، خواہ یہاں کاٹ لو یا وہاں۔ یہاں عمل اور بندگی کی قید ہے اور چند دنوں کی بات ہے، وہاں بے بسی اور جہنم کی قید ہے، البتہ وہاں کے دن بہت لمبے ہیں۔ چاہو تو یہاں کاٹ جاؤ، اور چاہو تو وہاں جہاں کٹے گی نہیں۔ موت کا لمحہ امتحان کی مدت ختم ہونے کا لمحہ ہے۔ جب یہ لمحہ آتا ہے تو آدمی جان لیتا ہے کہ ان چیزوں میں سے اس کا کچھ نہ تھا جس کو وہ اپنا سمجھے ہوئے تھا۔ جس گھر کو اس نے بنایا تھا وہ اس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جس جائیداد کو وہ اپنی چیز سمجھتا تھا وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جن آدمیوں کو وہ اپنے آدمی سمجھتا تھا وہ اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ لمحہ ہر آدمی پر آنے والا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس کے آنے سے پہلے اس کو جان لے، جو آنے سے پہلے اس لمحے کی تیاری کر لے۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف یہ بچتا ہے۔ اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ قبریں اپنے خالی پن کو روتی ہیں، لوگ اب زندہ جسموں میں مر جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ یاد رکھو، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری،
اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔